لوکیمیا کیا ہے میں جاننا چاہوں گی ہمارے سامعین کے آسان لفظوں میں ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ لوکیمیا کیا ہے؟ دیکھیں، لیوکیمیا موسٹ کامن ٹائپ آف بلڈ کینسر ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں اگر ہم تمام کینسرز کی بات کریں اس میں یہ 7 نمبر پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلڈ کینسر کی بہت ساری اقسام ہوتی ہے، اس میں تقریباً جو ابھی تک لٹریچر میں ہے مور دین 150 ٹائپس آف بلڈ کینسرز ہیں۔ لیکن اگر ہم موسٹ کامن کی بات کریں اور اس کو ڈیوائڈ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے ایک کینسرز ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم ایکیوٹ لوکیمیاز کہتے ہیں، اور دوسرے ٹائپ آف بلڈ لوکیمیاز ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم کرونک لوکیمیاز کہتے ہیں۔ جو ایکیوٹ لوکیمیاز ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریسنٹ ہے، کوئی بہت لمبے عرصے سے نہیں ہے، اور اس کے جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں بہت 2 سے 3 مہینے میں وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور ایک سمپل بلڈ ٹیسٹ سے جس کو ہم سی بی سی کہتے ہیں اس میں اشارہ مل جاتا ہے کہ جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے او پی ڈی میں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اس طرح کی علامات جب نظر آتی ہیں تو پھر ہم اس کے فردر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جو بچوں میں موسٹ کامن کینسر ہے اس کو ہم ایکیوٹ لیمفوبلاسٹک لوکیمیا کہتے ہیں، اور یہ ٹریٹیبل کینسر ہے۔ اگر ٹائملی ڈائگنوسس ہو جائے، پراپر ڈائگنوسس ہو جائے تو وہ ٹریٹیبل ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ایڈلٹس میں یعنی بڑوں میں جو موسٹ ٹائپ آف لوکیمیاز ہیں اس کو ہم کرونک مائلوئڈ لوکیمیا کہتے ہیں، جس کو ہم شارٹ فارم میں سی ایم ایل کہتے ہیں۔ یہ بھی ٹریٹیبل ٹائپ آف بلڈ کینسرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی خدا نخواستہ کو ایسی علامات ہو رہی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں ویکنس، کمزوری جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، بار بار بخار آ رہا ہے، انفیکشنز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے کہیں گردن پہ یا آپ کی بغل میں خطوط محسوس ہو رہے ہیں، لمف نوڈ جس کو ہم کہتے ہیں انلارج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا گلا خراب ہو رہا ہے، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، یا آپ کی سکن کا رنگ خراب ہو رہا ہے، یا بال بہت زیادہ اتر رہے ہیں، آپ کی ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، بون میں پینز ہو رہے ہیں، آپ کا ویٹ لاس ہو رہا ہے، تو آپ کو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور ہیماٹولوجسٹ آنکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ ایک سمپل بلڈ ٹیسٹ جو 500 سے 600 روپیز میں ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اندازہ ہو جاتا ہے یا پتہ چل جاتا ہے کہ پیشنٹ کو اگر ایسی کوئی چیز ہے تو ہم فردر ٹیسٹنگ کرتے ہیں فار ڈائگنوسس۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر مدینہ، پاکستان میں اس کی کیا پرسنٹیج دیکھ رہی ہیں آپ؟ ظاہر ہے ہیماٹولوجسٹ ہیں، پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوں گے، تو اس میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ کس ایج گروپ کے لوگ اس میں دیکھ رہی ہیں؟ بچوں کو بھی، جیسے آپ نے کہا بچوں کو بھی ہوتا ہے، تو پرسنٹیج کیا ہے اس میں پاکستان میں؟ دیکھیں، 7 موسٹ کامن کینسر ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے لوگوں میں اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے، جیسے سوشل میڈیاز پہ پروگرامز ہو رہے ہیں ہیلتھ کے اوپر بہت سارے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اس سے اویئرنیس ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں، فیملی فزیشنز کے پاس جاتے ہیں، اور وہ پھر ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا سمپل یہ ہے کہ جب بھی آپ کو خدا نخواستہ ایسی کوئی علامات ہو یا آپ کے گھر میں کسی بھی فرد کو یا بچوں کو یا بڑوں کو، تو اپنے پلیز ٹیسٹ کروائیے۔ ٹیسٹ سے بہت ساری انفارمیشن مل جاتی ہے، سمپل بیسک سی بی سی کا ٹیسٹ ہے، بالکل کوئی بہت بڑا ہم ٹیسٹ نہیں کہتے ہیں، کہ سی بی سی کا آپ ٹیسٹ کروائیے، اس سے ایک ساری بیسک انفارمیشن مل جاتی ہے کہ کسی کو خون کی کمی ہو رہی ہے جس کو ہم انیمیا کہہ رہے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز جو ہمیں انفیکشن سے بچاتے ہیں اس کی زیادتی ہے یا کمی ہے، یا جو پلیٹلیٹس جس کا کام ہوتا ہے خون کو جمانا، بلیڈنگ سے بچانا، اگر ایسی کوئی بھی چیز ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اس کو فردر ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ آئی تھنک سی بی سی ایک وہ واحد ٹیسٹ ہے جو ہمیں آئی تھنک ہر 6 مہینے کے بعد ضرور بالکل کروانا چاہیے، بالکل اور اگر ہم باہر ممالک میں بات کریں تو وہاں پہ تو مسٹ ہوتا ہے کہ آپ کے روٹین چیک اپ میں یہ ٹیسٹ ہو بالکل جائے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایسی کوئی ہیلتھ پالیسی نہیں ہے، کوئی انشورنس نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آج کل ہمارے اکانومک حالات ہیں اس کے حساب سے ظاہری بات ہے ہر چیز کہاں جا رہی ہے، آپ سب کو پتہ ہے یہ بات، بالکل ٹھیک ہے، تو ہم اپنی ہیلتھ کو اگنور کرتے ہیں۔ صحیح بات۔
اور وہ جب اگنور کرتے ہیں تو پھر وہ اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ دیکھیں کوئی ڈاکٹر پھر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل ہم کہتے ہیں مہنگائی ضرور ہے لیکن ہم چاہیں تو بہت ساری ایسی خواہشات ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہر دن, وہ ہم ایک کو روک کے سی بی سی ٹیسٹ آرام سے کرا سکتے بالکل ہیں. کرا سکتے ہیں, لیکن ہماری پرائرٹی میں شامل ہونا چاہیے کہ ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. بالکل. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم لیمفوماس کی بھی بات کرتے ہیں, میں چاہوں گی کہ لیمفوما اور ملٹیپل میلومیا اس کو بھی ہم ایک ایک کر کے اگر آپ بتا سکیں. دیکھیں لمفوما بھی دو ٹائپس کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کو ہم ہاچکنز اور نان ہاچکنز لمفوما کہتے ہیں, ٹھیک ہے. نان ہاچکنز لمفوما زیادہ کامن ہے پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو ہاچکنز لمفوما. جو ہاچکن لمفوما ہے وہ بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور بیسیکلی لمفوما کیا ہے, لمف نوڈ یعنی جو غدود جہاں سے وائٹ سیل نکلتے ہیں اس کی خرابی ہے, اس کا کینسر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کبھی جب ہمیں نزلہ زکام کھانسی ہوتی ہے تو ہمارے گلے کے پاس درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, چھوٹے چھوٹی گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں ہمیں اور وہ پینفل ہوتی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ گلٹیاں بڑھ رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی ہیں سائز کے اندر, ٹھیک ہے, تکلیف دے رہی ہے, اسی طرح یہ گلٹیاں اگر بغل میں ہو رہی ہے یا نیچے کسی بھی جسم کے حصے میں ہو رہی ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ خدا نخواستہ اس میں کوئی کینسر والی چیز ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم لمف نوڈ کی بائپسی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بائپسی ایک بہت چھوٹا سا پروسیجر ہے, کوئی خدا نخواستہ بہت بڑا سا نہیں. لوگ اکثر ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم بائپسی کرائیں گے تو ایسا تو نہیں ہمارا کینسر پھیل جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ ایک مت بن گیا ہے, جو ایک غلط انفارمیشن لوگوں کے دماغ میں پھیل گئی ہے کہ نہیں اگر ہم نے کوئی بائپسی کروا لی تو کینسر تو پھیل جائے گا, پھر اس کا علاج ہی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر آپ ٹائملی اس لمف نوڈ کی بائپسی کروا لیں, اور اوپر کے جو لمف نوڈز ہوتے ہیں اس کے اندر تو بے ہوشی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, یہ لوکل میں آرام سے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کوئی بے ہوشی نہیں کرنی پڑتی ہمیں, اور سمپل ڈائگنوسس بائپسی کے اوپر ہو جاتا ہے. پھر ہم اس کا فردر ورک اپ کرتے ہیں جس میں بون میرو بائپسی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کینسر ہے وہ بون میرو میں بھی ہے یا صرف لمف نوڈ کے غدود کے اندر ہے, کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے. پھر ہم اس کی فردر سکیننگ کرتے ہیں, جیسے پیٹ سکین کروا لیا, سی ٹی سکین کروا لیا, ریڈیولوجیکل ایگزامینیشن ہوتی ہے اس کی, جس کے بیسس پہ ہم سٹیجنگ کرتے ہیں اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل. اور ملٹیپل مائلوما کی بات کریں, دیکھیں ملٹیپل مائلوما بھی ٹائپ آف بلڈ کینسر ہے جو ہمارا بون میرو ہے, جس کو ہم مک کہتے ہیں, جہاں سے بلڈ سیلز بنتے ہیں, وہ جو لکوڈ ہے جہاں سے سیلز نکلتے ہیں, وہاں ایک ٹائپ آف سیل ہے جس کو ہم پلازما سیلز کہتے ہیں. اس کا کام کیا ہوتا ہے, ہماری باڈی کو انفیکشن سے بچانا, امیونو گلوبولنس کی پروڈکشن کرنا, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں جسم کا ہر حصہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے جب خدا نخواستہ کسی کو بلڈ کینسر ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز متاثر ہوتی ہے, اس کی قوت مدافعت بھی خراب ہوتی ہے, اس کو انفیکشن بھی ہوتا ہے, بخار بھی آتا ہے, اس کا نڈھال پن بھی ہوتا ہے, خون کی کمی بھی ہوتی ہے, بلیڈنگ ہوتی ہے, بروزز ہوتے ہیں. تو ملٹیپل مائلوما بھی ٹائپ آف بلڈ کینسر ہے جو بڑوں میں ہوتا ہے, ایڈلٹس میں زیادہ پایا جاتا ہے, جیسے 50 سال 60 سال کی عمر میں. لیکن چونکہ پاکستان میں تمام کینسرز کی ایج لوور ہے ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن پاپولیشن, تو ہمارے یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 30 سال 40 سال کی عمر میں بھی یہ ملٹیپل مائلوما پایا جاتا ہے. اگر یہ ٹائملی ڈائگنوسس ہو جائے تو اس کو ریمیشن میں لایا جا سکتا ہے, یعنی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ کینسر کو کنٹرول کیا جائے. وعلیکم السلام. جی کون نوید بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی نوید صاحب. اچھا میں نے ابھی ٹیون ان کیا تھا تو ابھی بتا رہی تھی لمف کے بارے میں, تو مجھے ڈسکس کرنا تھا. میری باڈی پہ جو ہے نا, مطلب ہاتھ پہ کافی سا مطلب, لیکن وہ پین نہیں کرتے ہیں, تو یہ ڈاکٹر سے مجھے سوال کرنا تھا کہ اس کا کیا ڈائگنوز ہو سکتا ہے. کافی دکھایا بھی ہے کہا کہ ہاتھ پہ لمس ہیں. جی ہاتھ پہ ہیں, مطلب کافی سارے ہیں, نیک پہ ہیں, اور بھی باڈی پہ ہیں, لیکن وہ پین نہیں کرتے کچھ بھی. آپ نے کبھی ڈاکٹر میں کو نے دکھایا تھا؟ آغا خان میں بھی دکھایا تھا, جی آغا خان میں بھی دکھایا تھا, اور بھی دوسرے
دوسرے کافی ڈاکٹرز کو بھی دکھایا ہے, تو کسی نے کوئی پراپر اس کا کہا نہیں کہ یار یہ تو نارمل ہوتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس طرح سے کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں بتایا کسی نے. اچھا, تھینک یو آپ کے سوال کا. دیکھیں جو آپ بات لائف کر آپ سنیے گا, ٹھیک ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ کافی عرصے سے ہے, یہ اس کو ہم میڈیکل ٹرم میں لائپوما کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چکنائی کی وجہ سے ہے. جن لوگوں کے کولیسٹرول یا بڑی چکنائی یا چھوٹی چکنائی کبھی کبھی ہمارے اسکن کے اندر جمع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے اس کو لائپوما کہتے ہیں, اور یہ لائف تھریٹننگ نہیں ہوتے ہیں یوزولی. تو اس وجہ سے آپ کو اپنی چکنائی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اپنی ایکسرسائز سے, اپنی ڈائٹ سے, اپنی ہیلدی لائف سٹائل سے. یہ لائف تھریٹننگ نہیں ہے. بالکل, بہت اچھا سوال تھا. یہ ایک کنفیوژن سے یقیناً ہو سکتی ہے, تو ڈاکٹر منیرا نے بہت اچھا جواب دیا اس کو. ویسے ہی آئی تھنک جب ہم ہیلدی لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں تو ہر چیز جو بھی ہماری ڈائٹری جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جس میں آپ کا پروٹینس ہیں, فیٹس ہیں, کیلشیم ہیں, ان سب کو آپ کو برابر لینا چاہیے تاکہ کسی چیز کی بھی اضافہ آپ کے جسم بالکل, میں نہ اور شوگر کا انٹیک کم کرنا چاہیے, بالکل. اور کاربوہائیڈریٹس. یس, ڈاکٹر تھے بریک سے پہلے کہ لیوکیمیا کے رسک فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں. بہت دفعہ اگر ہم اس کا نہ ٹریٹمنٹ کریں, کیونکہ اس کے سمٹمس جیسے آپ نے کہا کہ اگر سی ایم ایل کی ہم اگر بات کریں تو جیسے اے ایم ایل چلے, آپ نے کہا کہ فوراً پتہ بھی چل جاتا ہے اور لائف تھریٹننگ ہو سکتا ہے, فوراً نہ ٹریٹ کیا جائے. لیکن ہم جب دوسرے سی ایم ایل کی بات کرتے ہیں, اس میں تھکاوٹ ہے یا کوئی بون پینس ہے, تو یہ ایسے سمٹم ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یار کام زیادہ کیا تو تھک گئے. تو کیا رسک فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ نہ ٹریٹ کیا جائے تو؟ دیکھیں, سی ایم ایل کہتے ہیں کرونک مائلوئڈ لیوکیمیا کو, ٹھیک ہے. یہ جیسے اس کی بیماری کا نام سے پتہ چل رہا ہے, یہ کرونک ہے, ٹھیک ہے, یعنی لمبے عرصے تک, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ گریجولی آپ کی باڈی میں ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اگر آپ نے اس کو فرسٹ سٹیج پہ نہیں ٹریٹ کیا تو یہ گریجولی پروگریس کرے گا. گریجولی پروگریس کرے گا تو ظاہری بات ہے جب زیادہ سٹیج پہ پہنچا ہوا ہوگا تو آپ کی باڈی میں اس کے سائن اینڈ سمٹمز بھی زیادہ ہوں گے, جیسے پیٹ پھول جانا, جگر کا بڑھ جانا, تلی کا بڑھ جانا, ٹھیک ہے, لمف نوڈس جیسے میں نے کہا غدود کی انلارجمنٹ ہو جانا, خون کی کمی ہو جانا, بار بار بخار آنا, بون پینز ہونا, ویٹ لاس ہونا. یہ سارے علامات جو ہیں یہ بڑھتے جائیں گے, اور اگر آپ نے اس کو ٹائملی ٹریٹ کر لیا تو یہ سارے علامات وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے, اور آپ ایک نارمل, ایک اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. اور آج کل اتنی ساری نئی ٹریٹمنٹس آ گئی ہیں کہ یہ سارے جو کینسرز ہیں اس کا علاج ممکن ہے, اور ان کا آؤٹ کم پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر منیرا, ایک سوال ہے کہ یہ جو لیوکیمیا ہوتا ہے کیا یہ ہیریڈیٹری ہوتا ہے, وراثت پہ آپ کو ملتا ہے, یا کوئی اور ادر آپشنس آپ اس میں کازز دیکھتی ہیں, وجوہات میں؟ دیکھیں, یہ جتنے بھی لیوکیمیاز ہے, لمفوماز ہے, یا ملٹیپل مائلوما ہے, یہ کوئی موروثی نہیں ہوتا میجورٹی, لیکن یہ کیا کہتے ہیں ہم اس کو, کوئی ایک کاز نہیں ہے, یہ ملٹی فیکٹوریل ہے یا کمبینیشن آف فیکٹرز ہیں, جس میں انوائرمنٹل بھی آ جاتا ہے, جس میں انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں بہت سارے پولوشن ہیں, ٹاکسنز ہیں, جس سے ہم روز ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ریڈیشن سے, کیمیکل سے, پیسٹیسائڈ سے, وائرسز سے, یہ سارے کاز کرتے ہیں, کوئی ایک کاز نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ ہماری باڈی میں چینجز ہوتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ چینجز کیا ہوتا ہے, ہماری جو جینز ہیں اس کے اندر ڈی این اے ڈیمیج ہوتا ہے, جو ہمارے سیلز کے فنکشن کو, اس کی ڈیولپمنٹ کو, اس کی پرولیفریشن کو, اس کی ڈیتھ کو کنٹرول کرتا ہے. جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے ہماری باڈی میں, اس کو ایسے سگنلز ملتے ہیں ڈی این اے کے لیول پہ, یعنی جینیٹک لیول پہ, تو یہ میوٹیشنز ہوتی ہیں جو کینسر کاز کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک کاز نہیں ہے کینسر کا, یہ ملٹی فیکٹوریل, اٹس اے کمبینیشن آف فیکٹرز. بالکل بالکل صحیح ڈاکٹر منیرا, بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ٹریٹمنٹ آپشن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہم پاکستان میں اگر بات کریں تو سی ایم ایل, اے ایم ایل اور ان کی کیا ٹریٹمنٹ آپشنس موجود ہیں؟
देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अब ऑन्कोलॉजी और कैंसर की जो मेडिसिन्स हैं अवेलेबल हैं, ठीक है, और ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन कॉस्ट का इशू आता है क्योंकि कॉस्ट अच्छी खासी हाई है और कॉस्ट कंट्रोल्ड नहीं है। सीधी सी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि कॉस्ट कंट्रोल नहीं है। क्यों कि वक्त के साथ साथ हमारी जो चीजें हैं, जैसे आप एक आम ग्रोसरी की बात कर लें तो वहां पे भी कंट्रोल नहीं है। ऐसे और इसी तरह जो ऑन्कोलॉजी की मेडिसिन हैं या कैंसर की मेडिसिन हैं, वहां पे भी कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है। ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, लेकिन मसला ये है कि वो आज जो है वो 100 रुपए की है, अगर आप एक हफ्ते के बाद जाएंगे तो वो जो है 150 की मिलेगी, कहीं 200 की मिलेगी, कोई प्राइस कंट्रोल अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है। अवेलेबल ऑप्शंस हैं कैंसर की मेडिसिन के बहुत सारे, जिसमें हम कीमोथेरेपी की बात करते हैं, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल मेडिसिन भी होती है, आईवी मेडिसिन भी होती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स। इसी तरह रेडिएशन है, ठीक है, इसी तरह बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो हम कुछ के पेशेंट्स में करते हैं कैंसर्स के, जैसे एएमएल में, मल्टीपल माइलोमा में, एएलएल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। इसी तरह अब दुनिया में कार्टी सेल अवेलेबल है फॉर ब्लड कैंसर्स की ट्रीटमेंट के लिए। ये बेसिकली हमारे ही लिम्फोसाइट्स होते हैं जो उसको ट्रीट किया जाता है और उसको ट्रीट करके बॉडी में इंसर्ट किया जाता है ताकि कैंसर को खत्म किया जा सके। जैसे इसमें मल्टीपल माइलोमा में यूज होता है कार्टी सेल, एक्यूट लुकीमियाज में एएलएल में यूज होता है, बहुत कामयाब इलाज है बाहर। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली ये इलाज पॉसिबल नहीं है क्योंकि अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम जो यहाँ ज्यादातर यूज करते हैं मेडिसिन, वो कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज, जैसे सीएमएल में हम टारगेटेड थेरेपीज यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ओरल टैबलेट्स, और बहुत अच्छा उसका वो है, रिजल्ट है, आउटकम बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट उसी वक्त मुमकिन है जब प्रॉपर डायग्नोसिस और अर्ली डायग्नोसिस। मैं बार बार अपने पेशेंट्स को यही समझाती हूँ कि देखें, आपने सही डायग्नोसिस करवाना है, टाइमली डायग्नोसिस करना है, फॉलो अप पे आना है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी चीज हो रही है, जैसे रिलैप्स हो रहा है, तो हम फौरन उसको पकड़ लें और उसी वक्त उसका सही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। कैंसर कोई भी हो, अगर उसका टाइमली डायग्नोसिस नहीं होगा, वक्त पे नहीं होगा, तो वो फैल जाएगा और कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट या कोई भी हीमेटोलॉजिस्ट उसको फिर ट्रीट नहीं कर सकता, वो सिर्फ फिर पेलिएटिव रहता है।